ہم سے بات نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو نہایت اکھڑ مزاجی یا بدتمیزی سے کرتے ہیں، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، آفس سے آنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں خواتین کیا کریں؟ یہ سوال آتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ ہو سکتا ہے کبھی آتا ہو، یا ہو سکتا ہے اب آنا بند ہو گیا ہو، لیکن یہ سوال اکثر خواتین کے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ آتا ہے نا، یہ خواتین کچھ غلطیاں ایسی کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ان کو آ رہا ہے۔ پہلے ہم ان غلطیوں کو دیکھیں گے۔ شوہر جب بیویوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کے جواب میں بیویاں بوریت کا اظہار کرتی ہیں، دلچسپی سے نہیں سنتی، اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، یعنی بات کو اہمیت نہیں دیتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ شوہر نے بات کی تو آپ نے بات کو سنی انسنی کر دیا، یا ان کی بات کو اہمیت نہیں دی، اس کے اوپر رسپانس نہیں کیا۔ رسپانس سے مطلب ہے جی اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آ رہی ہوں، آپ بیٹھیں، یہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ واقعی کسی مشکل یا پریشانی سے گزر رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کی بات سے کیا ہوتا ہے، مرد کو یہ فیلر آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی پرابلم کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ اس کا ساتھ بھی دینے کو تیار ہے۔ یعنی بیوی جو ہاں میں ہاں ملاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائلنٹلی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ بیویاں بھی کیا کرتی ہیں، عموماً اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ اگر بیویوں کو پتہ لگ جائے کہ شوہر اپنے گھر والوں کی مالی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو اس پر ناگواری کا اظہار کرتی ہیں، منہ بنا لیتی ہیں۔ اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ شوہر اپنی بہن کی گھر خیر خیریت کو چلے گئے تھے تو اس پر اکثر خواتین ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اپنی بہن کو پیسے کیوں دیے، اپنی بہن کے لیے یہ کیوں کیا، اپنی ماں کے لیے یہ کیوں کیا، اپنے باپ کے لیے ایسے کیوں کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر خواتین لڑائی کرتی ہیں۔ شوہر جب بات کرنا شروع کرے تو ان کی بات کو کاٹ دیتی ہیں، یعنی ابھی شوہر نے آدھی بات کہی، ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تو بیوی فوراً آگے سے لقمہ دیتی ہے اور ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ کیسے کرتی ہے، آپ کو کیا پتا، میں بھی سارا دن کتنا تھکی ہوئی ہوتی ہے، آپ کیا تھکے ہوں گے، آپ کیا اس میں پھنسے ہوں گے جو میں نے ان بچوں کے ساتھ سر کھپایا اور جو میں نے سارا دن سب کچھ کیا۔ یہ کہنے میں برائی نہیں ہے، آپ اپنی بات ضرور بیان کریں، لیکن اس بات کو بیان کرنے کا وقت مناسب ہونا چاہیے اور طریقہ کار مناسب ہونا چاہیے۔ شوہر جب اپنے گھر، کاروبار، جاب یا کوئی پرسنل مسئلہ شیئر کریں تو بیویاں اس کو آگے ڈسکس کرتی ہیں، یعنی اپنے میکے اور سہیلیوں میں اس پر بات کرتی ہیں، لیکن شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا پرابلم باہر کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ یعنی جب شوہر اپنے گھر کا، کاروبار کا یا جاب کا کوئی بھی مسئلہ آ کے اپنی بیوی کو، جو کہ اس کی لائف پارٹنر ہے، جو اس کی بیٹر ہاف ہے، جب اس سے ڈسکس کر رہا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے۔ لیکن اکثر بیویاں غلطی یہ کرتی ہیں کہ فوراً سے اپنی ماں کو یا بہن کو فون گھما لیتی ہیں، یا اپنی کسی فرینڈ کو فون کر کے اپنے شوہر کی پریشانیوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگلی غلطی کیا کرتی ہیں، بہت سی خواتین اپنے شوہروں کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، مختلف موقعوں پر طعنہ اور طنز سے نہیں چوکتی، جیسے ان کو کہنا کہ آپ تو ہمیشہ بے وقوف بن جاتے ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے ہمیں زندگی میں دیا ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وہ یعنی اس طرح سے وہ کیا کر رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو بے وقوف کہنے سے نہیں چوک رہی، یا اس کو کم عقل، نہ سمجھ اور غیر تجربے کار کہنے سے وہ چوک نہیں رہی۔ اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ عورت کو؟ بالکل نہیں ہو رہا۔ اس کا نقصان عورت کو یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے مرد کو انتہائی غیر ذمہ دار اور بے وقوف تصور کرتے ہوئے بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب مرد کو یہ احساس ہو جائے کہ عورت اس پر بھروسہ نہیں کرتی تو وہیں پر ہی مرد اور عورت کے درمیان ایک بہت بڑا ڈسٹنس یا گیپ آ جاتا ہے، کیونکہ مرد یہ چاہتا ہے، مرد یہ پسند کرتا ہے کہ عورت اس کے اوپر ٹرسٹ کرے،
عورت اس کو اپریشیٹ کرے. لیکن جب عورت اس طرح کے جملوں کا استعمال کرتی ہے کہ آپ تو بے وقوف ہیں, آپ تو ناسمجھ ہیں, آپ کو کیا پتا کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا پتا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, تو کیا مرد کو نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ مرد کو سب پتا ہوتا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ مرد کی شاید دیکھنے کا طریقہ یا نظریہ الگ ہوتا ہے. آپ کچھ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, آپ خاندانی بنیاد پر رکھ رکھاؤ میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. مرد کی نظر دنیا میں چلنے والے حالات اور واقعات اور ملک کی معیشت اور دنیا کی معیشت پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے. تو نگاہ اس کی بھی سب چیزوں پر ہوتی ہے, لیکن آپ کی کچھ چیزوں پہ اسپیسیفک ہوتی ہے اور مرد کی کچھ چیزوں پہ اسپیسیفک ہوتی ہے. اب ان حالات اور واقعات سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اور حکمت اختیار کیے جا سکتے ہیں, یعنی بیسکلی کرنے والے کام اب اپنے کیا ہے, اس کے اوپر ہم آتے ہیں. جب شوہر آفس سے گھر آئیں تو ان سے مسکرا کر ملیں, پانی یا چائے کا پوچھیں, وہ کوئی بات کریں تو ان کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو وہ پورا رخ اس انسان کی طرف موڑ کر اس کی بات کو توجہ سے سنا کرتے تھے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ پورے اپنے چہرے کو ایسے رخ کر کے بات کیا کرتے. ایسا نہیں کہ کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے تو آپ ادھر دیکھ کے بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے تو اپنا رخ ایسے کر کے وہ موڑ لیا کرتے تھے. مقصد کیا تھا کہ سامنے والے کو یہ امپریشن دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری بات کو توجہ سے سن رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ بالکل پراپر طریقے سے اس چیز کو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر اس چیز کو کنسیڈر بہت ساری خواتین نہیں کرتی. ایون شوہروں کو تو اب پھر بھی آپ کہیں کہ ان کے ساتھ بھی نہیں کرتی, ہم تو بچوں کے ساتھ بھی یہی رویہ کرتے ہیں. اگر بچے آن کے ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی توجہ سے گفتگو نہیں کرتے. اور جب سے یہ موبائل کا اضافہ ہماری زندگیوں میں ہوا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم موبائل دیکھتے ہوئے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور بچے موبائل دیکھتے ہوئے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ بوڑھے ماں باپ کو یہ تاثر اچھا جاتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بچہ ان کو ٹائم نہیں دے رہا, ان کے ساتھ ان کی گفتگو کو یا ان کی پرابلم کو, یا ان کو بچے کے پاس وقت نہیں ہے. ان شارٹ بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اپنے ماں باپ کی بات کو صرف توجہ سے سن سکے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی ان بچوں کے ساتھ یہی کیا ہے. ہم نے موبائل میں دیکھتے ہوئے نہیں کیا, لیکن ہم نے ان کی طرف پوری توجہ اور پوری رخ سے اپنی بات, نہ ان کی بات سنی ہے اور نہ اپنی بات کی ہے. اس لیے ہمارے بچوں نے بھی یہ سیکھ لیا کہ جب بات کرو تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, مطلب ایک سمپل سی بات ہے, اگر آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کی طرف دیکھنے کے بجائے میں ایسے اپنی کتاب میں منہ کر کے بات کرنا شروع کر دوں, تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو بھی الجھن شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ لوگ چاہیں گے کہ اگر میں آپ کو کچھ سکھا رہی ہوں, کچھ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, تو میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں, میں آپ کی طرف رخ موڑ کے بات کروں, میں آپ کے چہرے کی طرف رخ کر کے بات کروں. یہ آپ لوگ بھی چاہیں گے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت مبارکہ سے متاثر ہو کر لوگ ان سے ملنے اور بات کرنا پسند کرتے تھے. ہر انسان کو شوق ہے کہ اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے. آپ نے اپنے شوہر کو توجہ سے سننا ہے. کچھ دیر کے لیے اپنے کاموں کو روک دیں یا ان کے آنے سے پہلے ختم کر دیں. اچھا, بہت ساری جو پھوڑ قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ کرتی کیا ہے کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن ان کے گھر کے کام ختم نہیں ہو رہے ہوتے, بچوں کا ہوم ورک وائنڈ اپ نہیں ہو رہا ہوتا, ان کی اپنی چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی, گھر کے کام نہیں مینج ہو رہے ہوتے, کھانا ریڈی نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مرد گھر میں آ جاتا ہے لیکن خواتین کچن میں گھس کر کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسی جیسے ایک ہسبینڈ اینڈ وائف نے, ایک شوہر نے مجھ سے شکایت کی کہ میں تو صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہوں, میں واک پہ جاتا ہوں, فجر پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں اپنا ناشتہ بھی خود کر لیتا ہوں بنا کر کے. مجھے یہ قطعاً نہیں ہے کہ میری بیوی
میرا ناشتہ بنا کے بھی میں خود کر لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بچے دوپہر کو 2 بجے گھر آئیں تو بچوں کو کھانا ریڈی ملے۔ ہوتا کیا ہے کہ میری بیوی اٹھتی ہے 12 بجے، وہ بچوں کو بھیج کے دوبارہ سو جاتی ہے، پھر وہ 12 بجے اٹھتی ہے، اور 12 بجے اٹھنے کے بعد جب وہ کچن میں گھستی ہے اور جب تک 1:30-2 بجے تک جب بچے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو کھانا ریڈی نہیں ہوتا، اور نہ میری بیوی اس طرح سے فریش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ایک مسکراتی ہوئی ماں ملے جن سے بچے بات چیت کر سکیں اور بچوں کی طرف وہ بھی توجہ دے سکے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو بھی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بچے جب گھر میں آتے ہیں تو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ بھوکے پیاسے داخل ہوتے ہیں، انہوں نے کتنا بھی لنچ کیا ہوا ہو لیکن ان کو گھر آتے کے ساتھ ہی کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ماں پانی کو پوچھے، ماں پنکھا چلا دے، پھر وہ باتھ روم جائیں، وہ فریش ہوں، پھر وہ ان کو کھانا ٹیبل پہ تیار ملے، ان کا من پسند کھانا ملے، اور من پسند نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ ماں ان کو ایسے سرو کرے جیسے ایک میزبان مہمان کو سرو کرتا ہے۔ تو یہ بچوں کی طبعی خواہش ہوتی ہے، ایک نیچرل ان کی فیلر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے شوہر بھی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اس کو بیوی ایک مہمان کی طرح ٹریٹ کرے، بیوی اس کو السلام علیکم کہے، اس کو پانی کا پوچھے، اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرے، خود بھی فریش دکھے۔ یہ نہیں کہ آپ روز اچھے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، استری شدہ کپڑے ہوں، آپ کے بال بنے ہوئے ہوں، آپ نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی ہوئی ہو، ہلکا سا اگر آپ لپسٹک یا گلاس لگا لیتی ہیں تو وہ بھی آپ کے میاں کو بہت ایک اچھا تاثر دیتا ہے۔ ایون آپ کو خود بہت اچھا فیلر آتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے آنے کے ٹائم پر تیار ہیں اور آپ ان کو ایک اچھا سا ویلکم دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ تو یہ جب میزبان جب فیلر دیتا ہے نا آنے والے کو گھر والا، تو بالکل اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں ویلکمڈ ہے۔ ورنہ اگر مرد گھر میں گھس رہا ہے اور عورت چیخ رہی ہے بچوں پہ اور گھر پھیلا ہوا ہے اور گندا ہے اور کھانا جو ہے وہ پراپر تیار نہیں ہے اور کھانے میں بھی ٹائم ہے اور مرد بھوکا ہو رہا ہے، تو ایسے میں پھر عورت بھی گھبرائی سارے کام کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے اور مرد الگ چڑھتا ہے، کیونکہ مرد کو گھر میں آتے کے ساتھ ہی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ایسے دیکھیں مرد کو کہ وہ بھی ایک بچہ ہے آپ کا، آپ جیسے اپنے 4 بچوں کو پال رہی ہیں، آپ یہ تصور کر لیں کہ آگے 5واں بچہ میرا یہ ہے، مجھے اس کو ایک بچوں کی طرح انٹرٹین کرنا ہے، مجھے اس کو بچوں کی طرح اہمیت دینی ہے، توجہ دینی ہے، لیکن یہ اہمیت و توجہ یہیں تک ہے، آپ ہر وقت اس کو نصیحت کر کے اس کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں، یعنی بات کو اس حد تک نہ لے کے جائیں جتنی بات میں آپ کو یہاں سمجھا رہی ہوں، بس بات کو صرف اس حد تک ہی کوشش کریں کہ رہے۔ جب بیویاں توجہ سے سنیں گی تو مرد بھی ان سے بات کرنا پسند کریں گے۔ اب بالکل ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی میری بات توجہ سے سنے گا تو میں اس انسان سے بات کرنا پسند کروں گی، لیکن اگر میرا کوئی دوست، میں اس سے بات کر رہی ہوں اور وہ میری بات کو کاٹ رہا ہے یا ایسے سن رہا ہے کہ جیسے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو پھر کیا میں اس سے بات کرنا پسند کروں گی؟ کبھی بھی نہیں کروں۔ تو اس لیے جب مرد گھر میں آئے تو ان کی بات کو توجہ سے سنے، اگر وہ کوئی بات کرے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے۔ نیکسٹ ٹپ کیا آتی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ شوہر اپنے گھر والوں کو کسی بھی طرح سے فیور کر رہے ہیں تو غصہ کرنے کے بجائے اپریشیٹ کریں۔ یہ مت کہیں کہ آپ ہر وقت اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو ہر اپنی بہن کو اتنے بڑے بڑے گفٹس، اس کو تحفے لا کے دیتے ہیں۔ آپ اس کو اپریشیٹ کریں اگر وہ اپنی ماں بہنوں کا خیال کر رہا ہے۔ جب آپ اس کو اپریشیٹ کریں گی تو وہ نہ صرف خوش ہوگا بلکہ وہ آپ کے حقوق بھی پورے طریقے سے ادا کرے گا، وہ آپ کے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کے ماں بہنوں سے جل نہیں رہی ہیں بلکہ آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ آپ سے کچھ چھپا کر اسے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اکثر بیویاں مجھ سے شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میاں پتہ نہیں پیچھے پیچھے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ مجھ سے چھپاتے ہیں۔ بھئی میں کہتی ہوں آپ مجھے بتایا کریں نا، آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مجھے بتایا کریں، مجھے انفارم کیا کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کی ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ بیوی ہیں، آپ کی ہر بات کا اس کی ہر بات کا آپ کو اور آپ کی ہر بات کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ چلو مان لیا، کسی حد تک اگر ہم نے اس بات پہ ایڈمٹ کر بھی لیا تو پوائنٹ از دیٹ کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس کی بات پر چڑھیں گی تو کیا وہ آپ سے اپنی بات کرنا پسند کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔
وہ آپ سے اپنی باتیں ہائڈ کرنا شروع کر دے گا، اور جب مرد ہائڈ کرتا ہے تو پھر عورت اور غصے میں آ جاتی ہے، اور اس طرح سے دونوں کے تعلقات مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوہر جب اپنی بات شروع کرے تو اس بات کو توجہ اور خاموشی سے سنے، بات کو بیچ میں نہ کاٹے۔ اس طرح بات کرنے والا اوفینڈ محسوس کرتا ہے اور اگلی بار بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی بات کرے، اس کی بات کو، اس کے جملے کو مکمل ہونے دے، اس کو بیچ میں ٹوکے نہیں، اس کو روکے نہیں۔ اور یہ سب کے ساتھ ہے، یہ صرف شوہر کے ساتھ نہیں ہے۔ بچہ بھی بات کرے نا، اس کی بات کو توجہ سے سنے، تاکہ بچہ اپنے دل کی بات کو مکمل طور پر کھل کے اس بات کا اظہار کر سکے۔ بچے کو یہ نہ لگے کہ ماں تو میری بات توجہ سے سنتی نہیں، تو میں کس سے جا کے اپنی بات کروں۔ پھر بچہ الٹے سیدھے دوست بناتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کا حال ان کو بیان کر سکے۔ آپ خوش رہیں، اور خوش رہنے کے لیے شوہر کی خوبیوں پر فوکس کریں۔ جیسے ہم نے پیچھے ایک چیپٹر میں کیا پڑھا تھا کہ انسان گرے ہے، نہ تو وائٹ ہے اور نہ ہی بلیک ہے، یعنی نہ تو وہ صرف اچھے ہیں اور نہ وہ صرف برے ہیں۔ انسانوں میں اچھائی بھی ہے اور انسانوں میں برائی بھی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس انسان کی اچھی باتوں پر فوکس کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ ان کی خوبیوں کو اپریشیٹ کریں گی اور ان کی تعریف کریں گی اور شکر گزاری اپنائیں گی، تو شکر گزاری نہ صرف نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے بلکہ آپ کے اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں آپ کو مدد دے گی۔ کیونکہ جب ہم کسی انسان کی اچھی بات پہ فوکس کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا اس انسان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، ہم اس انسان کے ساتھ پراپر طریقے سے ایک اچھے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ صرف ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے بلکہ وہ انسان بھی ہمارے بارے میں بہت اچھا اور بہتر محسوس کرتا ہے۔ شوہر اگر کوئی بات شیئر کرے تو اس کو امانت کی طرح سنبھال کر رکھیے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اور لباس کا کام ڈھانپنا ہے، چھپانا ہے، تاکہ مرد کا آپ پر اعتماد قائم رہے۔ اس طرح وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنا پسند کرے گا۔ فنی ویڈیوز آتی ہیں نا، تو میں ایک فنی ویڈیو دیکھ رہی فیس بک پر، اس میں بنائی ہوئی کہ بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی ماں کی برتھ ڈے پلان کر رہا تھا، تو اس نے باپ کو فون کیا کہ ڈیڈی آپ جلدی سے آ جائیے گا، میں نے آج شام کو کیک کا بندوبست کیا، ماما کی برتھ ڈے ہے، اور آپ ماما کو بتائیے گا نہیں کہ میں نے ان کی برتھ ڈے پلان کی ہے، اور بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ اس ٹائم پر پہنچ جائیے گا، جلدی آ جائیے گا۔ تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو فون کرتا ہے، دیکھو وہ اس نے نا بچے نے تمہاری برتھ ڈے پلان کی ہے، تو وہ مجھے منع کیا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، لیکن تم اس کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو پھر ماں جو ہے وہ بچے کے پاس آتی ہے کہ وہ ڈیڈی بتا رہے تھے کہ تم نے میری برتھ ڈے پلان کی، لیکن ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، تو میں اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم ڈیڈی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن ایسا کرو کہ وہ اپنے ماموں کو فون کر دو، وہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پورا ایک سائیکل، وہ بڑی فنی قسم کی اور بڑی لمبی ویڈیو، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو سن کر کے، دیکھ کر کے، کہ ہم یہی تو کرتے ہیں، ہم آگے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نا اس کو فلاں کو نہیں بتانا، کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے کہہ دیا کہ تم نہ بتانا، تو آپ نے تو خود ہی ثابت کر دیا کہ آپ اپنے پیٹ میں آپ ایک بات نہیں رکھ سکتے، تو اگلے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو اپنے پیٹ میں رکھے۔